الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ بہت باتیں سنی ہوگی، اس کی فضیلت کے بارے میں، آپ کو اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کی افادیت کے بارے میں، اس کے ایکٹیو ہونے کے بارے میں، اس کے لائیو ہونے کے بارے میں، اس کی طاقت کے بارے میں آپ نے بہت سی باتیں سنی ہوگی۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سے تحفوں سے نوازا ہے، بہت سے گفٹ ہمیں دیے ہیں، اور وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَتِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دو تو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ عزیز طلبہ، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، نظر انداز کرو گے کہ تمہارا تو آنکھ بند کر کے صبح اٹھنا ہی نعمت ہے، تم تو موت کی آغوش میں چلے گئے، تمہیں اللہ نے اٹھایا اور تمہیں صحت دی، تمہیں دماغ دیا، تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیا سانس لینے کے لیے، قدم دیے چلنے کے لیے، کھانا ہضم کرنے کے لیے پورا نظام دیا، خون کے لیے تمہیں جگر عطا کیا، اور تمہاری علیشیں صاف کرنے کے لیے تمہیں گردوں سے نوازا، تمہارے خون کی گردش کو چلانے کے لیے تمہیں دل جیسی نعمت دی، زبان کو دیا ذائقہ چکھنے کے لیے، تو کون کون سی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے بال جھڑ جاتے ہیں تو ہمارے جو ہے نا وہ لوگوں کا فیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک ایک بال کی کتنی قیمت ہے یہ آپ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے حضرت انسان کو کہ وہ اگر ایک اس کی نعمت پہ آ جائے نا تو اس کا شکر کرتا رہے تو اس کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اسی طرح کا ایک واقعہ ہوگا، ایک بندے کو لایا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے کہ اس کو میری رحمت فضل سے جنت میں بھیج دو۔ وہ ذرا تعجب کا اظہار کرے گا کہ یا اللہ میں تیری بہت عبادت کرتا رہا، میں پل جھپکتے بھی تیری نافرمانی نہیں میں نے کی، تجھ کو اوبے کیا اور تیری تعریف کرتا رہا، تیرے میں گیت گاتا رہا، تو اب جو ہے وہ آپ کی رحمت سے میں جاؤں گا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میری وہ جو ایفیشنسی ہے وہ کدھر ہے۔ اصل میں اس نے کہا میری ایفیشنسی اعلیٰ کدھر ہے، میں نے ورک کیا۔ اللہ نے اس کے سوال کو سمجھ لیا، اللہ کہنے لگے ٹھیک ہے، فرشتوں کو آرڈر ہوگا کہ اس کا اعمال نامہ دکھایا جائے۔ اعمال نامہ اس کا بڑا لمبا چوڑا تھا، بڑا ڈیووٹڈلی وہ چلا تھا بندہ۔ پہلے وقتوں میں ایسے ایسے بندوں نے ورک کیا ہے، اتنی باتیں کی ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے، امت محمدیہ اتنا تصور نہیں کر سکتی جتنا پہلے عبادات ہوئی۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بڑی چھوٹیں لے کر دی ہیں، اللہ سے بہت زیادہ چھوٹیں لے کر دی ہیں۔ ہمارے لیے تو اتنا یقین کریں آرام دہ بنایا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جو پہلی امتوں کو ایک وہاں پر جو قربانی دی جاتی تھی، بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا قربانی کو، وہ کھلے آسمان تلے رکھتے تھے، وہ جل جاتی تھی، بندہ کھاتا نہیں تھا۔ اب ہم قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے مال غنیمت کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، وہ بھی جلا دیا جاتا تھا۔ اب ہم مال غنیمت، پہلے بندہ ایک ہی وقت روزہ رکھتا تھا، ایک ہی وقت کھولتا تھا، 24 گھنٹے میں ایک وقت تھا اس کے لیے۔ اب اللہ نے ہمارے لیے سحری کا کھانا، پھر افطار، پھر جناب سحری کا کھانا، پھر بیماری کی شکل میں روزہ آف ہو جاتا ہے، ٹریولنگ میں روزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کو بعد میں رکھا جاتا ہے۔ تو کتنی سہولیات ہے، کتنا ایزی ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے کسی گھر کے سامنے
نہر چلتی ہو، وہ 5 وقت نہائے تو کیا اس میں کوئی اس کے جسم میں کوئی میل کچا رہ جائے گی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں اسی طرح نماز تمہیں گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ جمعے سے لے کر جمعہ ہمارے گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، عید سے لے کر عید ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، روزے ایک سال سے دوسرے روزے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وضو کرتے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، راستے میں پڑی ہوئی چیز جو زر رساں ہے اس کو اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، پیار سے کسی کو بلائیں نا، محمد بھائی کو ہنس کے بلائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگر ہم کسی سے سلام دعا لے لیں نا اور ان سے مصافحہ کر لیں ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ یہ سارا کچھ جو ہے اللہ کی مہربانی ہے اور امت محمدیہ کو اللہ نے عطا فرمایا، ٹھیک ہوگا۔ تو بات ہم قرآن مجید کے حوالے سے کر رہے تھے۔ عزیز طلبہ، یہ جو قرآن مجید ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کتنی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن الرحمن نہایت مہربان، علم القرآن، قرآن سکھایا، یعنی کہ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور رحمان کا جب لفظ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا رحمان جس میں مبالغہ ہے، ہم اس کی مہربانی کو میسر نہیں کر سکتے، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کا الرحمان ہے، الرحمان مبالغہ کا صیغہ ہے، تو اس کی ہم میجرمنٹ نہیں کر سکتے اس کی مہربانی کا، لیکن اس مہربان آقا نے کہا الرحمن علم القرآن، میں نے قرآن سکھایا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو قرآن مجید اس کی کیا حقیقت ہے، کتنی اہمیت ہے، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی سٹارٹ کیا ہے سورہ رحمان، ساتھ ہی قرآن کا ذکر کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت مبارک چیز ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے نا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اور یقین کریں، یہ قرآن مجید جو ہے نا، اس پہ آپ غور و خوض کریں نا، اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں، اس کو ذرا جانچیں، اس کے اندر تھوڑا سا داخل ہوں، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کا کتنا اثر بندے کو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یہ رب کائنات کی قسم، یہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ بندے کے نا، بندے کے بالوں سے لے کر ہے نا پاؤں تک جو ہے یہ بندے کا اثر انداز ہوتا ہے، جس کو لوں لوں کہتے ہیں نا، وہ اس ایک آپ دیکھیں نا، ایک بندے کے آپ ایک ہوتے ہیں موٹے بال، ایک ہوتے ہیں اس کی جو بالکل باریک سے نظر نہیں آتے جسم پہ، ہمارے پورے جسم پہ بال ہیں، کوئی حصہ ہمارا بالوں کے بغیر نہیں ہے۔ وہ بال جو ہے نا متاثر ہو جاتے ہیں قرآن پڑھنے سے، ان بالوں کو یار پتہ چلتا ہے، میری بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ ایسی تعلیم ہے کہ وہ بال تک ہمارے متاثر ہو جاتے ہیں، یہ قرآن مجید ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اگنور کرتے ہیں، اس پہ توجہ نہیں دیتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اتار دیا تو بس ٹھیک ہے، رکھو الماریوں میں، رکھو اس کو کپ بورڈ میں، رمضان میں کھول لیں گے، اس کو پیچھا نہیں کرنا، اس کو اوپر رکھنا، یہ ہمارے اداب ہے۔ عزیز طلبہ، اس کا جو ادب ہے نا، ادب اس کا سمجھنا ادب ہے۔ جو بندہ سمجھتا نہیں نا، وہ قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارے ہاں برِ صغیر میں یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ جی قرآن مجید پڑھو، میں نے رمضان میں 6 قرآن مجید ختم کیے، ایک بندہ کہتا ہے میں نے 7 کیے، میں نے فلاں کیے، اور بندہ پوچھے تم نے اس سے حاصل کیا کیا؟ کیا پڑھنے سے تمہیں ثواب ملنا عزیز طلبہ ایک الگ سے بات ہے، لیکن اس سے آپ کے جسم میں کیا چیز آئی ہے، یہ سوال قرآن کرتا ہے، اور یہ سوال جو ہے نا، اس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر عزیز طلبہ قرآن مجید کو نہ سمجھا، قیامت کے دن ہم پہ فرد جرم عائد ہو جانی ہے، یہ میری بات لکھ لیں۔
قرآن مجید کو نہ سمجھا گیا تو مسلمان ہوتے ہوئے ہم مجرمین کی صف میں چلے جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں، ہم کہیں گے ہم مسلمان، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، قرآن کو چھوڑنے والا کسی طور پر بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں، قرآن مجید پہ توجہ دینا بڑا ضروری ہے، اس کو ہر لمحہ ہر لحظہ یاد رکھیں اور اس کو کسی صورت بھی اگنور نہ کریں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے بڑھیں گے اور اس کی جو حکمتیں ہیں، اس کے اندر جو مقناطیسی طاقت ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی، اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔